اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کی کامیابی جو ہے یہ جد و جہد میں ہے، محنت میں ہے، اور محنت کے بغیر تو آپ دیکھیں دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی یا زیادہ۔ کوئی ایسا کام بتا دیں کوئی محنت کے بغیر ہو۔ پانی بھی پئیں گے تو تھوڑا سا کولر کے پاس جائیں گے، پانی گلاس بھریں گے، پھر ہی پانی پئیں گے۔ پانی پینا آسان ہے، محنت تو ہر کام میں پھر، یعنی یہ دنیا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے سبب پیدا کر دیا ہے، اسباب۔ دنیا کے کام میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اگر آپ کوئی اس کے لیے ذریعہ نہیں تلاش کریں گے، اسباب نہیں تلاش کریں گے، تو گھر بیٹھے تو کسی درخت پہ نوٹ نہیں لگتے نا، ذریعہ۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ صرف اللہ کی راہ میں جد و جہد ضروری کی بات نہیں ہے۔ ہر کام، یہ عالم جد و جہد ہے، عالم محنت ہے۔ یہ انسان کو ہر کام جد و جہد سے تکمیل تک پہنچتا ہے، دنیا کے کام میں بھی۔ یہ ایک بات، مطلب پہلے آپ کہ آرام و سکون سے بیٹھے رہنے میں کوئی کام نہیں ہوتا آپ کا۔ گھر پہ بیٹھے رہیں، جو لکھا ہوا رزق ہے وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ پہلے تو یہ بات کہ جد و جہد ہر کام کے لیے ضروری ہے، محنت ہر کام میں ضروری ہے، صرف یہ اللہ کی راہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ ہمیں، یعنی یہ عالم جد و جہد ہے، عالم محنت ہے۔ عالم کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے انسان کے مقصد میں کامیابی کا، جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی جد و جہد لازمی ہے۔ دنیا کے کاموں میں آپ دیکھ لیں، زیادہ آپ ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، زیادہ وہ محنت نہیں کرتا تو وہ MRCP نہیں بن سکتا یا FRCS نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے یار بس ڈاکٹری کافی ہے، MBBS، تو اس کی فیس بھی کم ہوگی، اور پھر وہ محنت نہیں کر رہا، مزید تعلیم نہیں کر رہا۔ تو اس میں ہر ایک کاریگر ہے تو وہ زیادہ محنت نہیں کر رہا۔ ترخان کے پاس ایک شاگرد ہے، وہ زیادہ محنت نہیں کر رہا، نہیں سمجھ پا رہا، محنت نہیں کر رہا، سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو وہ اس کو کچھ، یہ دیکھیں یہ سارے ایسی ہے۔ ایک باورچی خانہ ہے، ہوٹل ہے، اس میں ہوٹل کے اندر کچن ہے، وہ ایک شاگرد ہے، وہ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا، محنت نہیں کر رہا، تو وہ تو باورچی نہیں بن سکتا۔ یہ عالم تمام ایسی بات ہے۔ دوسرا اس میں یہ میں نقطہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا کام ہے اس کے لیے بڑی محنت ہے، درکار ہے۔ یہ الگ بات ہے آپ کی قسمت میں ہو یا نہ ہو۔ بعض وقت بہت بڑی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نتیجہ صفر ہوتا ہے، وہ توڑنا پڑتا ہے، ہوٹل کام خراب کرنا پڑتا ہے یا چھوڑنا پڑتا ہے وہ کام۔ ایسے آپ دیکھتے ہیں کاروبار شروع ہوتے ہیں، پھر لوگ بند کر دیتے ہیں، دکانیں 2 مہینے بعد بند کر دیتے ہیں، چلتی نہیں ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بس وہ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں ایک بازار میں ہوٹل کھلا تھا، تو وہ بکٹ گنج بازار میں، تو وہ لاکھوں روپے اس نے لگا دیے، لیکن آخر کار 2-3 مہینوں میں وہ بیٹھ گئی انویسٹمنٹ، ساری ختم ہو گئی، لاکھوں روپے کی کرسیاں، میزیں، باورچی، یہ وہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں جو محنت ہے اس کا اثر زائل ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے تقدیری فیصلے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ تقدیر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا تقسیم شدہ ہے، جو تقسیم ہے وہ آپ کو ملے گا، جو تقسیم نہیں ہے آپ لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں تو آپ کو وہ تقدیر سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ لیکن جو روحانی چیز ہے یا اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے، اس میں جو بھی آپ محنت کریں گے تو آپ کی تقدیر نہیں لکھی ہوئی،
روحانی میدان میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہر ذرے ذرے کا آپ کو اجر ملے گا. جو بھی آپ کی سوچیں ہیں، اچھی سوچوں کے اچھے نتائج ہوں گے، یا جو بھی آپ محنت کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کا میں نے مضمون شروع کیا تھا. دیکھیں میں نے پھر آپ کو بتایا، اب خلاصہ کلام ہم نکال لیں نا، کہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ ہر کام میں جد و جہد ہے. اچھا، اس طرح اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ ہے کیا؟ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ کی راہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں. یہ اللہ کی راہ ہے. اب اللہ کا راستہ ہے کیا؟ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں. اللہ کا راستہ خواہشات نفسانی کو چھوڑ کے رب کی رضا کو لینا ہے. اللہ کی مرضی، میں نہیں اللہ. اپنی خواہشات کی نفی کریں، اللہ کی رضا کو دیکھیں، اللہ سے معلوم کریں، جلد فرمائیے حضور میں کیا بن جاؤں. تو یہ ہے کہ ایک یعنی اللہ منزل ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. پھر اللہ کا راستہ ہے. اب اللہ کا راستہ تو قرآن ہے، اللہ کا راستہ ہمیں نبی بتاتے ہیں. اب اللہ کے راستے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا ہے. اب ہم نے لینا ہے اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کو لیا ہے رسول نے. پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ قرآن، اللہ کا راستہ نبی کی طریقہ. یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے. نبی کے طریقے کو ہم نے لینا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم نبی کے طریقے کو لیں گے تو اپنے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہر انسان اپنی مرضی جی رہا ہے نا، اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے اور گزارنا چاہتا ہے. کہتا ہے میں تو اپنی مرضی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ غلط بات ہے. غلط کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ناکامی ہے. اگر آپ اپنی نہیں چھوڑ رہے تو پھر رسول کی آپ لے نہیں سکتے. اگر آپ اپنی مرضی نہیں چھوڑ رہے تو پھر اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی کی تو آپ کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. نہیں، اپنی چھوڑنی ہوگی. یہ دین کا خلاصہ میں آپ کو بیان کروں. بلکہ میں آپ کو تھوڑی سی قرآن سے بھی آپ کو بات بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے نیک لوگوں کا، انبیاء رسل صالحین کا تذکرہ کیا ہے. پھر یہ کہا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ. تو نیک لوگوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین نااہل ان میں. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کر دیا. اب نماز کی میں تفصیل اس وقت نہیں کر رہا. نماز کو ضائع کر یعنی دین کو چھوڑ دیا. جی نماز کیا ہے؟ دین کی روح ہے، معراج ہے. تو آپ نماز سے غافل ہو گئے. اب کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، خواہشات نفس کی پیروی کی. اب انجام کیا ہے؟ فسوف یلقون غیہ، اب جہنم میں جائیں گے. تو جد و جہد اللہ کی راہ میں یعنی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جد و جہد تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر کام میں ہونی چاہیے. بیٹھے بٹھائے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. تو یہ خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں یہ خیال کے بجائے یہ مجھے چیز مفت مل جائے گی. ساری چیزوں کے لیے تو آپ محنت کریں، اور جب اللہ کا وہ تو آپ قسمت پہ چھوڑ دیں، جب اللہ چاہے گا. یہ ایک تصور ہے، جب اللہ چاہے گا. تو بہرحال اس پہ اور بھی کلام کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم